بے شرم اور بے غیرت شف اس کیٹیگری کا آدمی ہے ظاہر ہے. اپنے دیے ہوئے چیلنج سے خود بھاگ گیا بھگوڑا. 14 جولائی کو ایک مناظرہ ہونے جا رہا تھا, ایک پیر وہاں پر پہنچ گیا اور دوسرا پیر پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچا. ہم نے جب یہ ویڈیو ڈالی نا کہ جی شف صاحب نماز بھی سنائیں گے اور آیات بھی سنائیں گے, وہ بھاگ گیا. یہ کیلیں, یہ بلیڈیں, یہ سوئیاں, یہ اسلام ہے یا یہ سارے فراڈ اور نوٹنکی کرنے والا آدمی ختم نبوت کا سپاہ سالار ہے کہ یہ ایک فراڈی ہے. آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مذہب کا نام بدنام کر رہا ہے, دلہن بن کے میک اپ کر کے ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ نے اس کی بھوک میں یا اس کی دعا میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں لوگ اس سے, تو بھائی اس کو تو چاہیے کہ وہ اسپتالوں میں جائے, جا کے لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرے, بیڈوں سے کھڑا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین, ریسنٹلی جو ہے 14 جولائی کو ایک مناظرہ ہونے جا رہا تھا پیر حق خطیب عرف شف والی سرکار اور پیر سید اقرار الحسن کے درمیان, اور وہاں پر موقع کی مناسبت سے اگر بات کی جائے تو ایک پیر وہاں پر پہنچ گیا اور دوسرا پیر پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچا. سارا واقعہ کیا ہے انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام زین. کیا یار بھائی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ کا, آپ نے آئے اور آ کے پوچھا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کراچی گئے, کراچی میں ایک سب سے ہٹ کے جگہ انہوں نے ڈیسائیڈ کی, پیر حق خطیب نے کہ لو جی میں کراچی آ جاؤں گا 14 جولائی کو. کیا ہوا, کیوں پتہ نہیں. دیکھیں, یہ تو چیلنج خود شف نے دیا تھا اور علل اعلان یہ کہا تھا کہ جہاں کہو گے جب کہو گے میں کیلیں نکال کے دکھاؤں گا. آپ یہ دیکھیں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے کیلوں کو ہی اسلام بنا دیا ہے, جس نے کیلوں کو ہی جو ہے نا وہ اللہ کے ولیوں کی کرامت بنا دی ہے, تصوف بنا دیا, طریقت بنا دی ہے. دنیا دیکھے گی یار یہ کیلیں, زنجیریں, یہ گولیاں, یہ سوئیاں, اگر یہ اسلام ہے تو یار ہم تو اس سے دور ہیں بھلے نا. مطلب آپ سوچو نا, آپ نئی نسل کو یا دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ یہ کیلیں, یہ بلیڈیں, یہ سوئیاں, یہ اسلام ہے یا یہ سارے فراڈ اور نوٹنکی کرنے والا آدمی ختم نبوت کا سپاہ سالار ہے. تو یہ اس مقصد کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے, دین کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے. خیر, اس نے ضد یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کی جی میں لوگوں کی نفسیاتی ان کی تشفی اور تسلی کے لیے یہ کام کرتا تھا یا کچھ بھی. ایک آدمی ہوتا ہے ڈھیٹ, بے شرم اور بے غیرت, وہ ظاہر ہے شف اس کیٹیگری کا آدمی ہے ظاہر ہے. تو الٹیمیٹلی اس نے ضد پکڑ لی کہ نہیں جی یہ کیلیں ہی دین ہے, یہ کیلیں ہی پیری مریدی ہے, یہ کیلیں ہی ختم نبوت کے سپاہ سالار کا طریقہ ہے. اور الٹیمیٹلی اس پہ قائم رہا. اس نے کہا جی میں جہاں کہیں گے جب کہیں گے نکال کے دکھاؤں گا. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم نے 14 جولائی کا اعلان کیا. ہم نے کہا جی آغا خان اسپتال پاکستان کا سب سے مشہور اسپتال ہے اور ذرا وہ مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی ذرا تو وہاں کے مریض کر لیتے ہیں اور شف صاحب یہاں تشریف لے آئیں. اچھا, ہم 1.5-2 مہینے تک مستقل یہ ڈیٹ اناؤنس کرتے رہے, ان کی طرف سے کوئی انکار نہیں آیا. پھر تاریخ سے 3-4-5 دن پہلے یہ پیغام آیا کہ جناب ہم اس صورت میں آئیں گے کہ اگر مریض بھی ہمارے ہوں, کیونکہ آپ کے مریض تو جناب ہو سکتا ہے مریض ہوں ہی نہ, اور یہ اس طرح کا ڈھونگ انہوں نے کیا. ہم نے کہا کہ اس کو بہانہ نہیں دینا بھاگنے کا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے اپنے مریض لے آئیں, ہم ان کے ٹیسٹ کر لیں گے, اسکین کر لیں گے. جناب ہوا یہ کہ جس دن ان کے دوستوں نے کہا جناب مذاق میں شاید کہ آپ جو ہے نا وہ یہ نماز بھی سنا دیں گے جناب آپ کو, اور قرآن مجید کا بھی جو رکوع کہیں گے وہ یہ آپ کو سنائیں گے. شاید اوور کانفیڈنس. وہ ہم نے جب یہ ویڈیو ڈالی نا کہ جی شف صاحب نماز بھی سنائیں گے اور آیات بھی سنائیں گے, وہ بھاگ گیا. اپنے مریض لے کر آنے کے تو اس کو تھا کہ تھوڑا سا چلو میں کوئی نہ کوئی ٹرک دکھائی دوں گا, کوئی شور شرابہ کر دوں گا, ہاں ہی ہو کر کے جو انہوں نے اپنے اڈے پہ کیا تھا, روڑا ڈال دیا جناب کہ جناب, اور وہاں پہ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو بھی اور ہماری ٹیم کو بھی. تو یہاں یہ ہوا کہ جب یہ نماز سنانے اور قرآن سنانے کی بات آئی نا تو اس سے یہ بھاگ گیا. بہرحال ہم اپنے وعدے کے مطابق میں صرف اس کام کے لیے فلائی کر کے کراچی پہنچا. ہم نے وہاں جگہ کا انتظام بھی کر رکھا تھا, ساؤنڈ سسٹم کا انتظام بھی کر رکھا تھا, اسٹیج بھی بنا رکھا تھا. ازراہ احتیاط ہم نے کچھ اور مریض بھی جو ویل چیئر کے بیچارے یوزرز تھے ان کو بھی بلا رکھا تھا کہ چلو یار شف ان کو بھی ٹھیک کر دے. دیکھیں زین, اگر کوئی واقعی اللہ کا ولی اور پیر ہے اور اللہ نے اس کی بھوک میں یا اس کی دعا میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں لوگ اس سے, تو بھائی اس کو تو چاہیے کہ وہ اسپتالوں میں جائے, جا کے لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرے, بیڈوں سے کھڑا کرے. اللہ کا ولی تو پھر ایسا ہونا چاہیے نا یار کہ میرے پاس بھائی یہ اللہ نے مجھے تاثیر دی ہے. اب یہ کیا ہوا کہ نہیں جو پیسے خرچ کر کے میرے ٹرانسپورٹ والوں کو کرایہ دے کے یہاں آ کے دیگوں کے پیسے دے, مجھے نذرانہ دے, مجھے جائیدادیں زمینیں دے ختم نبوت کے, پھر وہ ٹھیک ہوگا. یہ پی کے مووی جو ہے وہ کوئی مجھے تو لگتا ہے یہ شف پہ بنی ہے. ابھی ایک اور مووی بنی ہے, اس پہ میں ایک ویلاگ بھی بناؤں گا, وہ ہے مہاراج. ٹھیک ہے جی, وہ نیٹ فلکس کے اوپر. میں چاہوں گا بلکہ لوگ اس کو دیکھیں. آپ وہ دیکھیں گے نا تو آپ کو بے عین ہی حق خطیب آپ کہو گے یار یہ تو بالکل بنے بنائے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے, ہم نے دکھایا کہ ایک پیٹر پاپ آف تھا,
وہ بالکل اس کی طرح ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھاتا تھا, وہ اس کا دادا استاد تھا, اسی سے اس نے کہیں سیکھا. اچھا پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ جتیندر کر کے کچھ ہے اپنا انڈیا میں ہمارے ایک اور کرسچینٹی کا وہ ڈھونگی ہے, وہ لوگوں کو ویل چیئر سے بھی اٹھاتا ہے, لوگ اس کے سامنے ہے نا, اور وہ چیختے چلاتے بھی ہیں, جن بھی برآمد ہو جاتے ہیں سیم. اچھا اسی طرح وہاں بھاگیشور دھم کر کے کوئی بندہ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے سامنے بھی جن یوں ہی کرتے ہیں. تو بھائی یہ جتنے فراڈی ہیں نا, ان کا دین اور مذہب کوئی نہیں ہوتا, ان کا مذہب ہوتا ہے نوٹ اور پیسے. تو یہ سارے کا سارا یہ جو فراڈیوں کا سرکل ہے نا, ہم اس کو انشاءاللہ ابھی اور ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہندوازم کے اندر اس طرح کے لوگ فراڈ کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے کرسچینٹی کے اندر جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں, کس طرح سے اسلام کے اندر. تو ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے, ان کا کوئی نظریہ نہیں, ان کا نظریہ صرف پیسہ ہے. اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. یہ چیلنج بھی اس نے دے دیا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ اپنے چیلنج سے, اپنے دیے ہوئے چیلنج سے خود بھاگ گیا, بھگوڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار نے اس فتنے کو 14 جولائی کو زمیں بوس کر دیا. دنیا نے دیکھ لیا کہ یعنی اس کوئی شک پہلے بھی نہیں تھا, لیکن وہ کہتے ہیں لینٹر پہ گیا کہ جناب پکا فراڈی ہے. نہیں تو دوبارہ کوئی بعد میں کوئی میسج یا کال موصول ہوئی ہو کہ شاید کوئی مصروفیات کی وجہ سے؟ نہیں, یہ کیا مصروفی ہوئی, پورا پاکستان یار دیکھ رہا ہے, میڈیا کے نمائندگان وہاں آئے ہوئے ہیں, آپ نے خود اناؤنس کیا ہے, آپ نے خود چیلنج دیا ہے, تو یہ تو کوئی فراڈ نہیں ہے کہ جناب نہیں جناب جی ہم. اچھا پھر وہ بعد میں اس کے چیلے, میں آپ کو بھیجوں گا اسکرین شاٹ, اس میں لکھ کیا رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے جذبات میں کہہ دیا تھا یہ چیلنج. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ نماز تو سنانے میں جذبات نہیں کہ جی میں کیلے اور کانٹے نکال کے جہاں کہو گے دکھاؤ. بھائی تم کو دودھ پیتے ہوئے بچے ہو یار, تم تو کہتے ہو میں کلندر دورہ ہوں, میں تو ولی کامل ہوں, میں وقت کا کلندر ہوں. تو بھائی تمہارے منہ سے کیسے, یعنی یہ تو کمال مذاق کی بات ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اب خیر پاکستان کے ہر آدمی کو اس فتنے اور فراڈ کا پتہ لگ گیا, لیکن ذہن جو میری جو ایفرٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے دنیا بھر میں فتنے اٹھتے ہیں, اور وقتی طور پر عدالتیں, صحافی یا جو محققین ہیں وہ ان کے خلاف کام کرتے ہیں, اور وہ ختم ہو جاتے ہیں فتنے. مگر چونکہ ان کی جڑیں نہیں کھودی جاتی, اس لیے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ سے اپنے ان لوگوں کے ساتھ مل کے اپنا جو پیسہ انہوں نے کمایا ہوا ہوتا ہے اس کو انویسٹ کر کے, لوگوں کو اپنے ٹاؤٹس کو ایکٹیو کر کے وہ دوبارہ سے واپس آ جاتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اب الحمدللہ لوگوں نے جہاں جانا چھوڑ دیا سوائے اس کے چیلوں کے اور اس کے جو بزنس ایجنٹس ہیں, لیکن ہم اتنا میک شور کریں کہ اس کی جڑیں تک اکھاڑیں, تاکہ 2 4 5 سال بعد یہ نہ ہو کہ دوبارہ سے اس کا کاروبار اور دھندا چمک جائے. دوسرا جو فرنٹ ہے وہ عوام الناس کے حوالے سے ہے, اس پہ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ لانگ مارچ کی ہم تیاری کر رہے ہیں اس بے غیرت کے خلاف. اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس لیے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے. اس سلسلے میں ظاہر ہے پھر ہم شہر شہر جائیں گے, ہم ریلیاں نکالیں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ گرینڈ لانگ مارچ انشاءاللہ اس فتنے کے خلاف پاکستان میں ہوگا. کیا لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ مفید ہوگا؟ دیکھیں اللہ نے اب تک ہماری ہر ایفرٹ کو کارگر ثابت کیا ہے. یعنی یہ فتنہ ختم ہو گیا, لوگوں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا, روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, مریض ذہنی مریض ہو گیا ہے, مزید ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے. الٹیمیٹلی مقصد تو یہ تھا نا کہ لوگ اس فتنے سے دور ہو جائیں, اور وہ ہم نے الحمدللہ کر کے دکھایا. لوگوں نے بھی اس میں بڑا بھرپور ساتھ دیا, سوشل میڈیا کے اوپر تمام لوگوں نے, آپ جیسے تمام جرنلسٹ نے, صحافیوں نے بھی اپنا اپنا رول پلے کیا. تو وہ بات یہ کہ اب تک یہ نشان عبرت بن چکا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ شف اس ملک کے اندر گالی نہیں بن گیا. لوگوں نے میمز بنائی, لوگوں نے کارٹونز بنائے, لوگوں نے اس کے اپنے پیج پہ نیچے جا کے دیکھیں جو لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں جب یہ لائیو ہوتا ہے اس میں. تو الٹیمیٹلی تو اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا, مگر یہ نشان عبرت بنا رہے اور لوگ آئندہ نسل اس سے محفوظ رہے اس فتنے سے, اس کے لیے ہمیں اپنی جد و جہد نہیں چھوڑنی, وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان میں مذہبی امور بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر ہمارے عالم دین ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اس طرح کے فتنے کو ختم کرنے میں اقرار الحسن کا ساتھ دیں؟ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تو کوئی امید نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو لوئر کورٹس ہیں ان میں ہیں معاملات, پھر ہائی کورٹس میں, اسلام آباد جو آپ کی سپریم کورٹس ہیں اس میں بھی جائیں گے. وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. لیگل پروسیس میں آپ کو پتہ ہے نا, ابھی بھی 2 تاریخیں تھیں, جج صاحبان تشریف نہیں لے کر آئے, چھٹی ہے تو پھر اگلی ڈیٹ ہوگی, تو لیکن اس کے رزلٹس آنا شروع ہوں گے. جب تک وہ رزلٹ نہیں آتے اس بیچ ہم اس فتنے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے. اس بیچ ہم نے مستقل یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں کہ اپنی زندگیاں بھی بچائیں اس سے, یعنی لوگوں کی جان بھی بچانی ہے اس فتنے سے, اور لوگوں کا ایمان بھی بچانا ہے اس فتنے سے. اس کی کوشش ہم کرتے رہیں گے. اداروں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے, علماء کا, مشائخ عظام کا, ان کی دعائیں, ان کی سپورٹ ہمیں ہمیشہ حاصل رہی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس مذہب کا نام لینے والے بدبخت کے حق میں کوئی عالم دین کھڑا نہیں ہوا. کسی ملک کی کسی گدی نے, کسی آستانے نے, کسی خانقاہ نے اس بے غیرت کی حمایت نہیں کی. یہ سب سے اچھی بات یہ تھی. اور اچھی بات یہ تھی
یہ معاملہ عوام میں چلا گیا، اور ظاہر ہے اس میں علماء کی رہنمائی بھی ہمیں حاصل ہے، ان کی دعائیں بھی اور ان کی سپورٹ ہر طرح سے حاصل ہے۔ لوگوں کو کیا میسج کیا دیں گے؟ لوگوں کو صرف یہ میسیج دیں گے، دیکھیں یہ صرف اقرار الحسن کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک فراڈیا ہے، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مذہب کا نام بدنام کر رہا ہے، دلہن بن کے میک اپ کر کے ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر آپ دیکھیں اگر تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی، یہ حرکات و سکنات اس کے کرتب، اس کی جال سازیاں، یہ ہمارا سپہ سالار بننے کے لائق ہے ختم نبوت کے عقیدے کا، پھر تو ٹھیک ہے، آپ سو جائیں آرام سے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس طرح کا بدبخت دین اسلام کا یا ختم نبوت کے عقیدے کا نمائندہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہم اس کو اجازت دیں گے کہ پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرے، پاکستان کو بدنام کرے، اسلام کو بدنام کرے، تو سب کو اپنے اپنے طور پہ تھکنا نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں کہ 4 آپ نے پوسٹیں کر دیں اور اس کے بعد آپ کہو اللہ جی میرا تو فرض پورا ہو گیا۔ اس کو مستقل ہمیں ڈسکریج کرتے رہنا ہے، مستقل اس کا جو ماضی کا اس کا کانٹینٹ ہے وہ ہمیں پوسٹ کرتے رہنا ہے، دکھاتے رہنا ہے کہ یہ فراڈیا ہے، یہ کرتب باز ہے، صرف ایک مداری ہے، تاکہ ہماری آئندہ نسل جو ہے، نئی جنریشن جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی آواز بلند کرنی ہے اور کرتے رہنی ہے۔